804 نمبر کیبن ایک ہے اڈیالہ میں، اس میں ہلچل ہے، اس کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں آپ؟ ختم ہے. ختم سے مراد کیا؟ ہسٹری ہے. نہیں، ختم زندگی ختم یا کیریئر ختم؟ بس زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں، اوبیسلی کریئر ختم ہے. اس کے پیچھے آپ کو کوئی خبر ہے، تجزیہ ہے، کیا ہے؟ نہیں، میرا تجزیہ ہی ہے یہ کہ پاکستان میں آپ اس طرح کے واقعات کریں گے اور پھر آپ نیچرل بھی نہیں ہے، انہی نے بنایا ہوا ہے، انہی کے لائے ہوئے ہیں، وہی آپ کو ادھر لے کر آئے، اور پھر وہ جو ہمارے پشتون یا اردو کا بھی میں اور میری بلی مجھ پہ میاؤں. دفاعی ادارہ جس کو آپ کہتے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بیٹے ہیں. دیکھیں، ایک لاش اگر آتی ہے لڑتے ہوئے، کیپٹن ہے، میجر ہے، کرنل ہے، بریگیڈیئر، مختلف ہیں، ہمارے بچے ہیں نا، بمبئی جھارکھنڈ سے تو نہیں. بیچارہ کیپٹن بے گناہ ہے، بیچارہ میجر بے گناہ ہے، جنرل بھی شہید ہوئے ہیں. اس طرح دیکھیں. لیکن زیادہ تر ہم دیکھیں گے اخباروں میں آج 4 جوان شہید ہو گئے. بالکل ہمارا دل روتا ہے، جوانوں کی شہادت پہ آپ دل روتا ہے. پاک فوج کے. پاک فوج، میں خدا نہ خواستہ ان کا دشمن نہیں ہوں، میرے اپنے خاندان سے لوگ ہیں پاک فوج میں. اچھا. میرے ایسے قریبی دوست ہیں فوج میں کہ میں ان پہ جان قربان کروں. بلکہ اس ملک کی خاطر، اپنی زمین کی خاطر اگر ضرورت پڑی، اس فوج سے پہلے ہم کھڑے ہوں گے، اپنے سینے حاضر کریں گے. اور ہم نے کیے ہیں. دہشت گردی کے جنگ میں ہماری جنگ نہیں تھی، بشیر جنگ بلور پرائی صاحب کا تھی. ہمیں پتہ ہے. جنگ پرائی تھی. جب جنگ بنا رہے تھے ہم مخالفت کر رہے تھے. پھر بھی جب جنگ اپنی زمین پہ آئی تو تاریخ یاد رکھے گا کہ واحد عوامی نیشنل پارٹی تھا جنہوں نے اپنے سینے سامنے کیا. نہیں، افتخار صاحب کا بچہ بھی شہید ہوا، بشیر بلور صاحب، آپ کو کیوں ٹارگٹ کیا؟ 600. کیونکہ میں اپنی مٹی کو، اپنی قوم کو دہشت گردوں کے حوالے نہ کرنا چاہ رہا تھا، نہ کر سکتا تھا. اور اس وقت پختونوں نے ہمیں مینڈیٹ دیا. ہمارے مینڈیٹ میں پھر ہم باچا خان کے نظریے پہ، جو کہ عدم تشدد کا نظریہ ہے، عدم تشدد کے نظریے کے پیروکار بیٹھے ہوں گے، اور کوئی چاہے گا کہ تشدد کریں گے تو یہ ناممکن ہے. فساد فی الارض کا تو قرآن نے کہا کہ وہ سب سے بڑا جرم تو ہے. شہید تو وہ ہے نا جو بیچارے معصوم لوگ بے گناہ مر رہے ہیں، اور ہم ان کو شہید تک، اس جنگ میں ہم ان کو شہید تک نہیں بول سکتے. لہٰذا ہم نے یہ جنگ اپنے سر لیا. اس وقت ہم گئے، ہم نے ملاکنڈ میں وہ کالی ٹوپی والے جو تھے صوفی محمد صاحب، صوفی محمد کے ساتھ ہم نے ڈائلاگ کیا. اس وقت ڈائلاگ کیا جب امریکہ ڈائلاگ کی مخالفت کر رہی تھی. اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ پشاور میں ایک میٹنگ تھی میرے والد صاحب کی، میں ایسی سائٹ پہ بیٹھا ہوا تھا. تو امریکہ نے ایک تھا اس وقت بچر تھا کہ پتہ نہیں کیا، مارک بچر تھا، پر آئی ڈونٹ نو، ابھی نام میں بھول رہا ہوں. وہ والد صاحب سے بحث کرنے لگے کہ آپ کیسے جا کے ان کے ساتھ معاہدہ کر سکتے ہیں. والد صاحب نے کہا آپ کون ہوتے؟ بھائی میں اپنے قوم کے ساتھ کیسے ڈیلنگ کرتا ہوں، آئی نو دیم ویل، آپ چھوڑ دیں. ہم نے معاہدہ کیا. ہم وہ پارٹی ہے جو سوات میں دارالقضا پہ بنایا. ہم وہ پارٹی ہے عوامی نیشنل پارٹی جس کو کافر بولا جائے، وہی نا دارالقضا آپ کے دور میں یاد ہے. ہم وہ پارٹی ہے جس نے سوات میں اسلامی نظام عدل لے کر آئے. پھر کیا ہوا کہ وہ ہمارا وہ معاہدہ تھا جس نے قوم کی آنکھیں کھول دی. اور اس معاہدے کی مخالفت جب طالبانوں نے کی تو تب پہلی دفعہ پختون قوم طالبانوں کے خلاف آگے اکھڑی. اور پھر ہمیں قوم کی سپورٹ تھی، ہمیں قوم کی سپورٹ تھی. ہم نے آپریشن بھی کیا، ہم نے سوات کو صفا بھی کیا. ہمیں بارود کا ڈھیر ملا تھا. یقین کریں جس طرح آج پھر بارود کا ڈھیر بنایا گیا ہے، ہم نے اپنے سروں کے نذرانے دیتے ہوئے اس بارود کے ڈھیر کو ختم کیا. ہم نے شہباز شریف کی طرح یہ نہیں کہا کہ خیر پنجاب چلے جاؤ پختونخوا نہ ہو. وہ جو آن ریکارڈ بیان ہے، پرائم منسٹر نے، چیف منسٹر تھے تب، اس وقت آن ریکارڈ بیان ہے کہ بھئی پختونخوا میں خیر ہے، پنجاب نہیں آنا. ہم نے پاکستان کی خاطر یہ نہیں کیا، ورنہ والد صاحب آن ریکارڈ یہ کہہ چکے میرے سے طالبان صرف راستہ مانگ رہے تھے کہ مجھے راستہ دے، آپ نہ کچھ بولیں میں آگے جاؤں. ہم نے وہ تک نہیں ہونے دیا. ہم نے اپنے جانوں کے نذرانے دیے. لیکن ہم نے جنرل فیض پہ ایکشن اس لیے ہو رہا ہے کہ اس نے ریٹائرمنٹ کے بعد ادارے میں مداخلت کی. اگر وہ یہ مداخلت نہ کرتا تو یہ ایک بات تو نہیں، کرپشن کی تو برمار ہے.
یہ کیا آپ کو کیا لگتا ہے؟ کریڈٹ تو دے کہ شروع کیا ہے آپ نے. نہیں دیتا. میں پھر کہوں گا نہ دے الگ کریڈٹ بات میں ہے. اس دن دوں گا کہ جنرل فیض کی پکڑائی میں ایک لائن لکھ دے, ایک لائن, کہ اس موصوف نے 2013 میں اور 2018 میں جنرل الیکشنز میں دھاندلی کی ہے, لہٰذا اس کی بنیاد پہ جناب جنرل فیض کو کورٹ مارشل کیا جاتا ہے. میں قسم سے اس دن آپ کے ساتھ مل کے بنگڑے ڈالوں گی. پاکستان میں پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ لوگ کہتے ہیں فیل ہو گیا ہے, کچھ نہیں مل رہا. کسی کو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ, جب آپ نے پارلیمنٹ کو تالے لگائے ہوئے ہیں, پارلیمنٹ میں آپ ربر سٹیمپس لا کے بٹھا رہے ہیں, آپ ایک ایک سیٹ مینیپولیٹ کر رہے ہیں, آپ عوام کو فیصلے نہیں کرنے دے رہے, تو کیسے ایک طریقہ, ایک سسٹم کیسے خراب ہوا؟ آپ اس سسٹم کو تو چھوڑ دیں. قوم کو کیا پیغام دیں گے؟ عدم تشدد کی آپ کی تحریک ہے, نوجوانوں کو بالخصوص فرسٹریشن کا شکار ہے, ملک کئی چھوڑ رہے ہیں. صبر سے بڑا ہر امتحان میں صبر سے بڑا ہم کچھ نہیں کر سکتے. پیشنس پیسفل, اور آبویسلی صبر. ہم جب صبر کہتے ہیں تو صبر کا مطلب ہی یہی ہے کہ انتشار سے کچھ نہیں ملتا, ریاست سے لڑائی ہو نہیں سکتی, ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے. بادشاہ خان بابا نے تاریخ کا پہلا نان وائلنس فورس بنایا تھا, 1,20,000 رجسٹرڈ ممبرس, جن کو یہ تھا کہ اگر آپ کے منہ پہ کوئی ایک تھپڑ مارے آپ دوسرا منہ سامنے کرو, لڑنا نہیں, ہاتھ نہیں ڈالنا, لیکن اپنے موقف پہ ڈٹ کے رہنا. تو میں یہ کہوں گا کہ جنگ سے, لڑائی سے, انتشار سے, پکڑ لو, جگڑ لو, اس سے نہیں ملتا کچھ. جب آپ کور کمانڈر ہاؤس پہ چڑھائی کریں گے, آپ ریاست کو موقع دیں گے کہ آپ کے خلاف کارروائی ہو, سخت سے سخت. جب آپ GHQ پہ چڑھائی کریں گے, آپ ریاست کو یہ موقع دیں گے کہ آپ کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہو. لہٰذا میں قوم کو کہوں گا کہ صبر, اور صبر کے ساتھ اپنے حق کے لیے اور اس ملک کے لیے, اس نظام کے لیے ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. وہ ملک کے جس حصے میں بھی کوئی بندہ ہو, ہمیں یہ موروں سے جان چھڑانی ہوگی, ہمیں 85 کے جو الیکٹیبلز ہیں ان سے جان چھڑانی ہوگی.